ناجحاں ندرت فائزاتی منا اس کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں بنت محمد علی بادشاہ صاحب منا آپ کے سامنے بعنوان ایک خاموش داعی اپنا مقالہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ بات چمنستان مردیشور کے قائدین اور رہبران قوم کی ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے چمن مردیشور کی آبیاری کے لیے تن من دھن وار کر دیا۔ ان خوشگوار لیل و نہار کی یادوں سے یقیناً ہمارے دل و دماغ کے نہا خانوں تک فرحت آمیز لہر دوڑے گی۔ ہر نفس معطر، ہر سانس مشکبیز ہوگی تو یقیناً زبانوں پر یہ کلمات جاری ہوں گے۔ اے خدا کر شہر مردیشور کو رشک ماہ آفتاب، اے خدا کر شہر مردیشور کو رشک ماہ آفتاب، ذوفشاں ہو ذرہ ذرہ اس کا مثل ماہتاب۔ کارگہ حیات میں انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تا ابد جاری رہے گا، لیکن قافلہ در قافلہ گزرتے اس ہجوم میں کچھ چہرے، کچھ کردار، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی شاہراہ پر تابدار اور لازوال نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ اپنے علم و عمل، خوش اخلاقی و خوشپوشی، شیریں کلامی اور اپنی اعلیٰ خدمات کی باعث اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کر لیتی ہیں، جن کی پیلوز خدمات اور بامقصد زندگی دوسروں کی سربلندی اور فخرمندی کے مواقع فراہم کرتی ہے، جن سے ماحول نہیں بلکہ ایک زمانہ مستفیض ہوتا ہے، جو اپنے علم و عمل کا پیکر، صاحب فہم و ذکا کا مرکز اور رونق بزم ہوتی ہے، جن کا تفکر جاں فضا، تکلم دلربا، انداز تربیت مشکبو اور طرز تخاطب دلنشیں ہوتا ہے۔ ایسی شخصیت جن کے پائے استقلال مشکل ترین حالات سے نہ ڈگمگائے۔ میری نظر میں ان ساری ستودہ صفات سے متصف حسن عمل، صدق و صفا کو جناب محمد علی بادشاہ صاحب منا کہا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ مولانا بھی ہیں جن کا کردار اعلیٰ، گفتار اثر آفری، سوچ فکر انگیز، جو نہ صرف سامعین و ناظرین کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دے بلکہ ذہنوں میں مثبت و جری فکری بنیادیں بھی ڈال دے۔ وہ یقیناً شاعر مردیشور ایمن فردوسی بھی ہیں، جو ایسے سالار قافلے کی حیثیت سے مسلح ہے، جو نہ صرف منزل کی نشاندہی تک محدود ہوتی ہے بلکہ عملی طور پر بخیر و عافیت منزل تک پہنچانے کے ہنر سے بھی بخوبی واقف ہیں، جن کو ہم شاعر مردیشور مولانا محمد علی بادشاہ صاحب منا کہتے ہیں۔ اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز۔ بروز سنیچر سن 1945 عیسوی بتاریخ 3 مارچ وہ شام نہایت حسین و آبگین تھی، جبکہ سورج دن بھر اپنی رانائیوں اور روشن کرنوں کو بکھیر کر حجلے مغربی میں روپوش ہو کر اپنی تکان دور کرنے کے لیے غروب ہونا چاہ رہا تھا کہ خانوادہ منا محمد میرا بن علی صاحب اور بی بی صفیہ بنت علی صاحب حاجی امین کے افق آغوش میں وہ ایک ماہتاب بن کر طلوع ہو گیا۔ سرخ و سفید رنگت، حسن سیرت اور صورت آپ کو اپنے والدین سے ودیعت میں حاصل ہوئی۔ علم دوستی، ذہانت و متانت آپ کو اپنے دادا علی صاحب منا کی وراثت میں ملی۔ آپ کے دادا محترم جناب علی صاحب منا علم کے بڑے قدردان شخص تھے۔ اردو ماڈل اسکول آپ ہی نے قائم کیا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے ایک باوقار شخص تھے، لوگوں میں بہت معزز اور ممتاز مانے جاتے تھے۔ حسن اتفاق آپ کے دادا اور نانا دونوں کا نام علی تھا، اس لیے آپ کے والد محترم نے آپ کا نام بھی علی رکھ دیا۔ آپ کے والد صاحب جو بڑے ہی جری اور باراب انسان تھے، اور والدہ صاحبہ بڑی حسین اور خوش مزاج، خوش اخلاق اور مہذب خاتون تھی۔ اپنے والد اور سسر محترم کے نام سے موسوم اپنے بیٹے کو علی کہہ کر بلانا کبھی گوارا نہیں کیا، اس لیے آپ نے اپنے لاڈلے صاحبزادے کو بادشاہ کا خطاب دیا۔ تعلیمی دور میں جب آپ غالباً 6ٹھی جماعت میں زیر تعلیم تھے تو آپ کو آپ کے رفیق خاص مرحوم جناب محمد اقبال صاحب حجیب سے پتہ چلا
کہ بچے آپ کو علی نہیں علی کے نام سے چھیڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ علی کیوں نہ تم اپنے نام کے ساتھ محمد کا اضافہ کر دو، تو آپ نے اپنے مخلص دوست کے مشورے پر اپنا نام محمد علی رکھ دیا۔ اس طرح آپ نے علی منا سے محمد علی بادشاہ منا بننے تک کا سفر طے کیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے دادا کے قائم کردہ ماڈل اسکول سے حاصل کی۔ پھر دینی تعلیم کے شوق نے آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء تک پہنچا دیا۔ وہاں آپ اپنے اساتذہ کے منظور نظر رہے۔ آپ کا شمار ان معدود چند مخصوص افراد میں ہوتا ہے جو ندوے کے نصاب کو تو مکمل نہیں کر پائے، مگر وہاں کی تہذیب و تربیت، دینی افکار اور جذبات کو ساتھ لے آئے، جس کی بنا پر اپنی دینی و ملی خدمات، مساعی جمیلہ اور سوزے دروں کی وجہ سے آپ کا شمار آج وقت کی عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ دین و ملت کی فکر جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، احیاء سنت، اخراج بدعت و رسومات، نبوی تعلیم کے فروغ کا سودا جن کے ذہن و قلب میں سمایا ہوا ہے، ملت کی شیرازہ بندی اور نیک نامی آپ کا نصب العین ہے۔ آپ معاشرے کے ایک خاموش دائی اور معلم ہیں، جن کے لیے ایک شاعر اس طرح کہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور جن کی سادگی پسند زندگی پر کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ پھر آپ کیلیکٹ بھٹکل جماعت المسلمین میں محرر کے کام کو انجام دینے لگے۔ آپ نے وہاں بہت مقبولیت حاصل کی۔ محرر کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کے معلم بھی بن گئے۔ کئی بچے آپ سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان میں اور ان کے والدین میں بڑا ذوق اور شوق تھا۔ اس دوران آپ شہر کی ممتاز شخصیت جناب مانی شاہ الحمید صاحب کی دختر اول آمینہ راحت صاحبہ مانی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، جو اس وقت شہر کی ایک ذہین و فطین اور فعال خاتون ہے۔ 6 سال کے عرصے کے بعد آپ کی والدہ سخت علیل ہو گئیں، تو آپ اپنے گاؤں چلے آئے اور ان کو علاج کی غرض سے ممبئی لے گئے۔ پھر انہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تو آپ وہیں پر مقیم ہو گئے۔ پھر آپ کو وہاں ضلع کونکن پاپڑی میں امامت، خطابت اور قضات کا موقع ملا۔ بہرکیف والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب نے اپنی والدہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان خدمات کو بھی انجام دینا شروع کیا۔ پر ضلع کونکن میں آپ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رہائش گاہ کا بھی صحیح انتظام نہ رہنے کی وجہ سے آپ کو وہاں سے شیرین ٹیکسٹائل میں منتقل ہونا پڑا۔ کچھ مدت تک آپ وہیں ملازمت کرتے رہے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تو آپ انہیں لے کر اپنے گاؤں واپس آئے اور اپنی والدہ کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو غوثیہ مسجد کے لیے قبول فرمایا۔ اس طرح آپ کو غوثیہ مسجد میں امامت ملی۔ اللہ نے آپ کو دین کے ساتھ ساتھ والدہ کی خدمت کا ذری موقع نصیب فرمایا۔ کچھ مدت کے بعد والدہ صاحبہ انتقال کر گئی۔ 6 سال تک آپ نے مسجد کی امامت کی۔ پھر آپ کے سسر محترم فخر ملت جناب مانی شاہ الحمید صاحب کے ساتھ آپ نے نونہالان قوم کی دینی تعلیم و تدریس کا انتظام فرمایا۔ غوثیہ مسجد کے چبوترے پر ایک غیر مستقل کلاس جاری ہوا۔ ابتدا میں بچوں کی تعداد 6 یا 7 تھی، مگر رفتہ رفتہ تعداد بڑھتی گئی تو ذمہ داران قوم نے اعتراض کیا اور اختلافات شروع ہو گئے۔ تو مسجد سے متصل کچھ سیکنڈوں کی مسافت پر رہنے والی پہلے 2 دکانیں کرائے پر لی گئیں، بعد میں سامنے والی 3 دکانیں بھی لی گئیں اور اس میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔ غیر مستقل سے پھر مستقل طور پر یہ ایک ادارہ بن گیا جس کو آپ ہی نے مدرسہ تنویر الاسلام کا نام دیا، جہاں سے تعلیم حاصل کر کے آج کئی حفاظ اور علماء پیدا ہو کر معاشرے کی اصلاح میں منہمک ہیں۔ چند سالوں کے بعد دختران ملت اور قوم کے لیے اسی ادارے کی ایک شاخ مدرسۃ الفائزات کے نام سے وجود میں لائی گئی۔ واضح رہے کہ ایک خوبصورت نام مدرسۃ الفائزات بھی والد محترم جناب منا محمد علی بادشاہ صاحب ہی کا تجویز کردہ ہے۔ آپ کی زندگی اس حیثیت سے واقعی اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے کہ اگر آدمی خلوص نیت سے کسی مقصد کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اور توفیق شامل حال رہتی ہے۔ لوگوں کی مخالفتیں ہوتی رہیں مگر یہ دونوں بانیان مدرسہ سسر اور داماد صاحبان اپنا کام کرتے رہے۔ آپ نے ایک معلم کی حیثیت سے بچوں پر خوب محنت کی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے
गौसिया मस्जिद के सामने स्टेज बनाकर हर साल बच्चों के इजलास मुनाकिद करते रहे। ईमान अफरोज तरबियती व इस्लाही मुकालिमों के जरिए आवाम के दिल में ईमान और ईकान की बीज डाल दी। आपकी इसी आबियारी से आज दोनों इदारे एक तनावर बासमर शजर बनकर लहलहा रहे हैं। कलियों को मैं सीने का लहू देता रहा हूँ, कलियों को मैं सीने का लहू देता रहा हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद रखेगी। मदरसा तनवीरुल इस्लाम के इब्तिदाई दौर में आपके वालिद साहब बीमार हो गए। देखते ही देखते वो साहिब फिराश हो गए। 5 साल के तवील अरसे तक आप बिस्तर से उठ ना सके, मगर आप जैसे फरमाबरदार और खिदमत गुजार बेटे ने ऐसी खिदमत की कि खानदान भर में मिसाली बन गई। जुमा के दिन आप उनको नहला धुलाकर इस तरह तैयार करके सुला देते थे कि देखने वाला यूं समझता कि ये अभी उठकर नमाज जुमा के लिए जाएंगे। कोई नहीं समझता था कि आपके वालिद साहब साहिब फिराश शख्स हैं। अल्लाह ताला आपको इस खिदमत, खुलूस और मोहब्बत के सिले में दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए और आपकी उम्र और इल्म में मजीद इजाफा फरमाए और इस खामोश मुफक्किर और दाई का हाथ तादेर मिल्लत के सर पर कायम रखे। अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे वालिद मोहतरम मन्ना मोहम्मद अली बादशाह साहब ने पूरी तरह अपने आप को कौम की खिदमत में लगा दिया। इस तरह आपने 29 साल का एक तवील अरसा मोहतमिम मदरसा के ओहदे पर फाइज होकर मदरसे को अपने खूने जिगर से सींचा और आज आप मदरसे हाजा में नाजिम हैं। 12 साल तक आप मरकजी जमातुल मुस्लिमीन के नायब सेक्रेटरी की हैसियत से और तकरीबन 6 साल मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के इंतजामिया मेंबर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। शहर की मशहूर मारूफ असरी दरसगाह नेशनल हाई स्कूल में आपने 3 साल तलबा को दीनियत की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया, जिसकी वजह से उस वक्त बच्चों में जो तहजीब थी वो काबिले तारीफ है। तालीम व तरबिया यानी तालीम के साथ तरबियत के तो सभी कायल हैं, मगर वालिद मोहतरम जनाब मन्ना मोहम्मद अली बादशाह साहब तरबियत व तालीम यानी तरबियत के साथ तालीम के ख्वाहां हैं। भुला सके न जमाना वो यादगार हूँ मैं, भुला सके न जमाना वो यादगार हूँ मैं, बहारे अहदे गुज़िश्ता का राजदार हूँ मैं। जहाँ आपने कौम मिल्लत के मासूम बच्चों और उम्र रसीदा बुजुर्गों, अधेड़ उम्र के लोगों, माओ बहनों के लिए दीनी, इल्मी, सकाफती, दावती और इस्लाही कोशिशें की हैं, वहीं पर नौजवानों के लड़खड़ाते कदमों को भी संभाला है। नौजवान जो कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। अक्सर खेल के मैदानों में एक दूसरी टीमें आपसी इख्तिलाफात में घिरी हुई थी। वालिद मोहतरम जनाब मन्ना मोहम्मद अली बादशाह साहब ने अपने रुफका के साथ मिलकर नौजवानों के आपसी इख्तिलाफात को खत्म किया और एक दूसरे में मेल मिलाप कर दिया और एक स्पोर्ट्स क्लब की बुनियाद डाल दी, जिसे हम शाहीन स्पोर्ट्स क्लब के नाम से जानते हैं। जनाब मन्ना मोहम्मद अली बादशाह साहब एक बेहतरीन उर्दूदा, अदीब और इंशा परदाज हैं। मुकालिमा निगारी, मजमून नवीसी में आप बड़े माहिर हैं। इसी ज़बान उर्दू से लगाव और कदरदानी ने आपको शायर बना दिया। ऐमन फिरदौसी आपका तखल्लुस है। आपके कलाम में सोज भी है और दर्द भी, आपके लहजे में मतानत भी है और संजीदगी भी, जैसे आपके कलाम से जाहिर होता है। मुलाहिजा फरमाइए। गैरों ने सताया है, अपनों ने रुलाया है, गैरों ने सताया है, अपनों ने रुलाया है, सीने से लगाने का इनाम ये पाया है। सौगात मिली जिससे 100 बार सताइश की, सौगात मिली जिससे 100 बार सताइश की, दर पर्दा उसी ने ही खंजर भी चलाया है। तज़ीन गुलिस्तां की खातिर मेरे हमदम ने, तज़ीन गुलिस्तां की खातिर मेरे हमदम ने हर शाख नशेमन को चुन चुन के जलाया है। इस बार था जालिम का अंदाज जुदा ऐमन, इस बार था जालिम का अंदाज जुदा ऐमन, घर मेरा जलाया फिर वावेला मचाया। खैर, हमारे रहनुमा वालिद मुहतरम जनाब मन्ना मोहम्मद अली बादशाह साहब एक खामोश दाई हैं। खुदबीनी, खुद पसंदी, खुद सताई और खुद नुमाई से कोसों दूर हैं। मुस्तकिल मिजाजी, सुलहजोई, मामला फहमी और दूरअंदेशी में आप सबसे पेश हैं। सब्र इस्तिकामत का कोहे गिरा है। दिलाजारी, दिल शिकनी, तानाजनी से कभी आपका रिश्ता नहीं रहा। ऐसे इंसान को चिरागे रुखे ज़ैबा लेकर ढूंढना पड़ता है। बज़्म सोजो साज का एक नगमज़ा है वो, बज़्म सोजो साज का एक नगमज़ा है वो, साहिब दिल, साहिब मेहरो वफा है वो। जादे रुश्तो हिदायत में है जिनकी कोशिशें,
जादे रुश्दो हिदायत में हैं, जिनकी कोशिशें नेक तीनत पाक सीरत पारसा हैं। वो दीन के अहकाम की तजदीद व खिदमत जिसने की, पे करे इल्म व अमल शुक्र व रजा है। वो जुल्मतों का एक समंदर मौजज़न था खुद यहाँ, जुल्मतों का एक समंदर मौजज़न था खुद यहाँ, कायकीनी की नाव के एक ना खुदा है। वो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत और आफियत की दौलत से मालामाल रखे और आपके इल्म अमल की रोशनी दूर तक पहुँचाए और देर तक बाकी रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।